اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کسی عورت کو پسند کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا وہ میرے لیے وفادار ثابت ہوگی یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہے اور وہ عورت جو دوسروں کے سامنے اپنے گھر کی شکایت کرتی ہے تو سمجھ جانا کہ وہ اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی۔ عورت کی فطرت میں چھپنا اور چھپانا ہے۔ جو عورت اپنے گھر کے عیب کسی اور کے سامنے واضح کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ عورت نہیں۔ تو اس شخص نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی دعا جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ عورت میرے لیے وفادار ثابت ہوگی یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس دنیا میں سب سے بدترین عمل جھوٹ ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یاد رکھنا، جس عورت کی فطرت میں جھوٹ، فریب، دھوکہ ہو، وہ عورت کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ عورت کے تقدس کی حد یہ ہے، فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیے اے ابن آدم، گھر سے نکلی ہوئی ہر مجبور بیٹی بے حیا نہیں۔ اگر کوئی مرد تمہیں چھوڑ دے تو دکھی ہونے کی بجائے خوش ہو جایا کرو، کیونکہ وہ واقعی مرد ہوتا تو کبھی نہ چھوڑتا۔ عورت اگر بیوی ہے تو غلام ہے، اگر بیٹی ہے تو بوجھ ہے، اگر بہن ہے تو شک کا شکار ہے۔ بس عورت اب ماں کے روپ میں ہی کچھ اہمیت کے حامل رہ گئی ہے۔ عورت موم صرف اپنی پسند کے مرد کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ مرد کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتی ہے؟ عورت اندر بدل دیتی ہے، باہر بدل دیتی ہے، دل بدل دیتی ہے، وجود بدل دیتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ خوش رہے، ناراض نہ ہو، اس کی نظر نہ بدلے۔ یہ عورت کا کرشمہ ہے کہ تیری وحشت کے پانی کو بدن کی سیپ میں رکھ کر اسے انسان بناتی ہے۔ پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ عورت ذات ہوتی ہی بے وفا ہے؟ اپنی بیوی کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے۔ عورت جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ حیا دار ہونا مرد پہ اتنا ہی واجب ہے جتنا عورت پہ، لیکن اس دور کی جاہلیت نے شرم و حیا، وفا، قربانی صرف عورت کے نام پہ مختص کر دی ہے۔ کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائیں
تو بد کردار ہی کہلائیں گے۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کاندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو اگلی بار آپ کے سامنے بکھرا ہوا وجود نہیں لے کر آئے گی۔ عورت شک کرے تو مرد ہنس کر ٹال دیتا ہے، لیکن اگر مرد شک کرے تو عورت رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کی عزت کرے جب وہ کسی محرم کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے، عورت کی ضرور عزت کریں جب وہ اکیلی گھر سے نکلتی ہے۔ عورت بھی بڑی بے بس ہے، کوئی اس پر انتظار ٹھونستا نہیں، لیکن اس کی روح میں انتظار ہے۔ شاید وہ اس لیے راہ تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس جنت میں لے جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔